ہم نے سلسلہ شروع کیا قرآن پاک کے ایک پارے کا روزانہ خلاصہ ہم نے بیان کرنا ہے۔ تفسیر تو مفسرین کرام نے ہر دور میں، ہر صدی میں، ہر زمانے میں، ہر زبان میں لکھی، لیکن ہر لکھنے والا آخر میں اپنی عاجزی کا اظہار کر گیا، اور کوئی یہ نہیں دعویٰ کر سکا کہ جو کچھ میں نے بیان کر دیا وہ حرف آخر ہے اور اس کے بعد اس میں کوئی زیادتی نہیں کر سکتا یا زیادہ نہیں لکھ سکتا، بلکہ ہوا یہ کہ جس مفسر نے بھی جب بھی قلم اٹھایا اس سمندر سے نئے جدید سے جدید، قیمتی سے قیمتی موتی نکال کر باہر لایا۔ تو قرآن مقدس کا صحیح معنوں میں حق ادا کرنا جب بڑے نہ ادا کر سکے تو میرے جیسا کم تر کیتر بے بدعت و بے علم کیسے بیان کر سکے گا؟ فقط اساتذہ سے سنا، کتابوں میں جو پڑھا اس کا سادہ سا خلاصہ اپنے لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج دوسرا پارہ ہم نے شروع کیا ہے۔ دوسرے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے دو مضمون خاص طور پر بیان فرمائے اور درمیان میں ان کے احکام بیان فرمائے۔ پہلا مضمون جو اللہ پاک نے بیان فرمایا وہ قصہ ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اظہار کا، جسے تحویل قبلہ کہتے ہیں۔ تحویل قبلہ یعنی قبلہ کا بدلنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو تقریباً 16 یا 17 مہینے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام سارے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اب وہاں پر کافر یہودی تانے دیتے تھے کہ لو جی دین تو نیا لائے ہیں لیکن ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اب ان قریب یہ اپنا دین چھوڑ کر ہمارے دین کی طرف آ جائیں گے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں مبارک تک یہ تانے پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر گراں گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابی حضرت بشر بن برا کے گھر میں آپ دعوت کے لیے تشریف لے گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ 2 رکعتیں ہو گئیں، تیسری رکعت میں میرے نبی کے دل میں خیال آیا کہ ہمارا قبلہ اب کعبہ ہونا چاہیے۔ ہمارا قبلہ کیا ہونا چاہیے؟ کعبہ ہونا چاہیے۔ اب میرے نبی کے دل میں خیال آیا، میرے آقا نے یوں چہرہ اٹھا کر رب کی عرش کی طرف دیکھا۔ رب کے عرش کی طرف دیکھنا تھا، میرے رب نے کیا فرمایا؟ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ محبوب آپ جو اپنا چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف، ہمارے عرش کی طرف، ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، محبوب ہم آپ کا چہرہ اٹھا کر دیکھنا بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب یوں کہیے کہ چہرہ مصطفیٰ کا ہے اور نگاہیں بے مثل خدا کی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دل میں یہ خیال آیا، لبوں پر لفظ نہیں چلائے، اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ محبوب ہم آپ کی خواہش کو بھی جانتے ہیں، آپ کے چہرے کو بھی دیکھتے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ محبوب ہم آپ کی رضا چاہتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں، دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اب یہاں پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کہتا ہے کہ جسے آپ چاہتے ہیں ہم اسے قبلہ بنائیں گے، لہٰذا دیر کاہے کی؟ فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ محبوب اب اسی نماز میں، اسی وقت، اسی جگہ، ابھی آپ نے چاہا نا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر لو۔
اب مزے کی بات یہ ہے نماز جاری ہے، 4 رکعتوں والی نماز ہے، 2 ہو چکی ہیں۔ رب کی غیرت نے محبوب کی خواہش پر اتنا بھی گوارا نہ کیا کہ یہ نماز پوری ہو جائے، بلکہ محبت نے ایسا رنگ دکھایا، اللہ پاک نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، محبوب ابھی اپنا رخ کیا کر لو، بیت اللہ کی طرف، کعبے کی طرف کر لو۔ اب مزے کی بات یہ ہے جن حاجیوں نے مدینہ شریف کی زیارت کی ہے، اللہ سب کو مدینے لے جائے، اللہ سب کو مدینے لے جائے۔ اب وہاں پر وہاں پر یہ جانتے ہیں کہ بیت المقدس وہ پڑتا ہے مدینے سے شمال کی جانب، اور بیت اللہ جو ہے خانہ کعبہ وہ پڑتا ہے جنوب کی جانب۔ جنہوں نے مسجد قبلہ تین دیکھی ہے وہ دیکھتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ جو پہلا محراب مسجد تھا وہ ہے شمال کی جانب، اور اب جو محراب ہے وہ ہے جنوب کی جانب۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ظاہر ہے جب حکم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے، مقتدیوں کے پہلے رخ ادھر کو تھا، آگے کھڑے تھے حضور، چلے حضور مقتدیوں کے پیچھے آ گئے، جب حضور پھرے تو مقتدی بھی پھر گئے، مقتدی بھی پھر گئے۔ آج کے کسی مفتی سے فتویٰ لو، اگر بندہ اپنا سینہ کی پھیر لے قبلے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یا نہیں؟ میرے نبی چلے ہیں، چل کر مقتدیوں کے آگے سے پیچھے آئے، مقتدی بھی اپنی رجعت قہقری کے ساتھ ایڑیوں کے بل پھرے، اور کوئی تو چلے ہوں گے وہ چل کر انہوں نے بھی رخ کعبے کی جانب کر دیا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کیا ان کی نماز ہوئی یا نہیں؟ تو یہاں پر اقبال کی زبان سے میں کہنا چاہوں گا بمصطفیٰ بے رساں خیشرا کہ دی ہما اوست، بمصطفیٰ بے رساں خیشرا کہ دی ہما اوست، گربعون رسیدی تمام بولا حبیس، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے انہی کے در پر پڑے رہو، قافلہ تو اے رضا اول کیا آخر کیا۔ یہاں پر دیکھیں حضور پھرے، صحابہ پھر گئے، سوال نہیں کیا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی تو صحابی کا عقیدہ یہ ہے، صحابی کا عقیدہ ہے یہ ہے کہ جو حضور کر رہے ہیں دین وہی ہے، جو حضور کر رہے ہیں دین وہی ہے، جو حضور کہہ رہے ہیں دین وہی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مڑے تو صحابہ بھی مڑ گئے۔ جب صحابہ مڑے تو یہاں پر اللہ پاک نے کیا فرمایا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم اسے قبلہ بنائیں گے جسے آپ نے پسند کیا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اور پھر تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کی دھلے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کی دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، رب نہیں چاہتا کہ محبوب کے دل میں کوئی خلش آئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے، صحابہ پھر گئے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں مقصود اصل کیا ہے، بات کرنے والی مقصود اصل کیا ہے۔ اگر مقصود قبلہ تھا تو کعبہ تو پہلے تھا، حضور ادھر آئے، حضور نے رخ بیت المقدس کو کیا تو مسلمانوں کا رخ بھی بیت المقدس کو۔ حضور کا رخ اگر بیت اللہ کو ہو گیا، خانہ کعبے کو ہو گیا، تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ رخ اپنا کدھر کر لیں، کعبے کو کر لیں۔ اب یہاں سے پتہ یہ چلا اللہ رب العزت نے جو حکم فرمایا وہ بڑا قابل غور اور سننے والا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے، اللہ رب العزت نے، یا سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ قبلہ کیوں بدلا، قبلہ کیوں بدلا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون میرے مصطفیٰ کی پیروی کرتا ہے، کون میرے مصطفیٰ کی پیروی کرتا ہے۔ اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قبلہ بدلنا
اس لیے تھا تاکہ کھرے اور کھوٹے کا پتہ چل جائے اور اچھے اور برے کا پتہ چل جائے، مومن اور منافق کا پتہ چل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ بدلنے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہی اصل مقصد ہے، ورنہ خدا تو ہر جگہ موجود ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر رخ کرو خدا وہی ہے۔ مشرق میں خدا، مغرب میں خدا، شمال میں خدا، جنوب میں خدا، سمندر میں خدا، آسمانوں میں خدا، کھائیوں میں خدا، ہیکے ہی ہیک دی دم دم سکے ہی ہیک دے ہر جہاں دے وچ ڈیرے، ہی ہیک دے ہر جہاں دے وچ ڈیرے، کیا اچ ہے کیا جھکے۔ اب یہاں پر اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے اتباع مصطفیٰ کی جائے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ کعبے میں پہنچا تو کھلا راز یہ ناصر، کعبے میں پہنچا تو کھلا راز یہ ناصر، کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے۔ وہاں پر جائیں، خانے کعبے کا لگا ہوا میزاب رحمت جو ہے، رحمت کا پرنالہ وہ سیدھا مدینے کی جانب ہے۔ کعبے میں پہنچا تو کھلا راز یہ ناصر، کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہودیوں نے اعتراض کیا، کچھ منافقوں نے اعتراض کیا، لو جی پہلے تو بیت المقدس کی طرف رخ تھا، اب ادھر کیوں کر لیا؟ اللہ پاک نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے مصطفیٰ کے اوپر جو اعتراض کرتے ہیں وہ پاگل ہیں۔ میرے نبی پر جو اعتراض کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ میرے نبی کے فیصلے پر جو اعتراض کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ میرے نبی کی شریعت پر جو اعتراض کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ میرے نبی کے فیصلے پر جو اعتراض کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ سائنسدان ہو تب بھی پاگل، اگر ملک کا صوبے کا گورنر ہو تب بھی پاگل، اگر ملک کا صدر ہو تب بھی پاگل، اگر ملک کا وزیر اعظم ہو تب بھی پاگل، اگر وہ اقوام متحدہ کا جنرل سیکرٹری یا سربراہ ہو وہ پاگل ہے۔ سچا اور دانا اور سیانا وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کا نوکر ہے، جو میرے مصطفیٰ کا نوکر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں یہ فرمایا کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ پیارے محبوب، جو آپ کے قبلہ بدلنے پر اعتراض کرتے ہیں وہ پاگل ہیں، اور یہ بتا دو ورنہ مشرق مغرب تو سارے خدا کے ہیں، ہم نے یہ قبلہ اس لیے بدلا ہے لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَیْهِ، تاکہ ہم نے اس لیے قبلہ بدلا تاکہ یہ پتہ چل جائے میرے مصطفیٰ کا پیروکار وفادار کون ہے اور کون چیب جبی ہو کر میرے مصطفیٰ پر اعتراض کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہی دین کی اصل ہے، دین کی اصل ہے۔ اب اس مضمون کے بیان کرنے کے بعد خالق کائنات نے اپنے کلام مجید برہان رشید میں ایک آیت بر نازل فرمائی جو دوسرے پارے کی سورہ بقرہ نمبر 177 آیت ہے، اسے آیت بر کہا جاتا ہے۔ آیت بر میں اللہ رب العزت نے چیدہ موٹے موٹے عقائد اجمالی طور پر رب العزت نے بیان کر دیے۔ اب ان عقائد کو بیان کرنے کے بعد مالک الملک نے ابواب بر، جو آیت بر ہے وہ ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، اسے آیت بر کہا جاتا ہے۔ اس میں عقیدہ بیان کیا کہ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے، اللہ کو مانے، آخرت کو مانے، ملائکہ کو مانے، ساری کتابوں کو مانے جو اللہ نے اتاری، سارے نبیوں کو مانے، کسی ایک نبی میں بھی فرق نہیں کرنا، اور پھر یہ بھی اس کے عقیدے کا حصہ ہے
عمل کا حصہ ہے کہ وہ کیا کرے، اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر اپنے قریبی رشتہ داروں پر مال خرچ کرے، یتیموں کو دے، مسکینوں کو دے، مسافروں کو دے، سوال کرنے والوں کو دے، گردنیں آزاد کرنے والوں کو دے، نماز قائم کرے اور وعدے کو پورا کرے جو وعدہ کرے، اور تنگی آئے یا مشکل آئے ہر حال میں صبر کر کے رب کے رستے پر ڈٹا رہے۔ یہ آیت بر ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جس کے اوپر عمل کرتے ہیں اولئک هم المتقون، یہ تقوی والے ہیں۔ یہ تو آیت بر۔ آئیے ذرا اس سپارے میں اللہ پاک نے جو احکام بیان فرمائے وہ احکام کیا ہیں۔ مالک الملک نے صفا مروہ کا بیان فرمایا اور فرمایا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب یہاں پر شادی میں بات کرنا چاہتا ہوں، صفا مروہ تو دو پہاڑیاں ہیں، دو پہاڑیاں ہیں، ان پہاڑیوں پر اللہ کی ایک نیک بندی حضرت حاجرہ دوڑی، اللہ والے کے قدم لگ گئے۔ سنیے ذرا، اللہ والے کے کیا لگ گئے؟ بولو یار، اللہ والے کے کیا لگ گئے؟ قدم لگ گئے۔ اللہ نے فرمایا یہ میری نشانیاں ہیں، اگر قدم لگ جائیں تو کالے پتھر وہ اللہ کی نشانی بن جاتے ہیں۔ بتاؤ خود اللہ والے کا کتنا مقام ہوگا، اللہ والے کا کتنا مقام ہوگا۔ تو ہمیں یہاں پر یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر اللہ والا قدم لگا دے تو وہ اللہ کی نشانی بن جاتا ہے، اور اگر اللہ والا ہے ان کے ساتھ جس طرح ان نشانیوں کا احترام لازم ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بندہ اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے وہ تقوی والا ہے۔ ان کا احترام کرنا یہ دل کا تقوی ہے۔ اب ان کا احترام یہ دل کا تقوی ہے، تو اللہ والے کا احترام کیا ہو گیا؟ حضرت حاجرہ کا احترام کیا ہو گیا؟ اولیاء کا احترام کیا ہو گیا؟ حضرات جی وقار، آئیے ذرا چلیے آگے۔ صفا مروہ کے بعد اللہ پاک نے فرمایا یہ صفا مروہ کے اوپر میری حاجرہ دوڑی، تم نے بھی دوڑنا ہے، تم نے بھی دوڑنا ہے۔ اب عبادت کیا ہے؟ یہ اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنا۔ حضرت حاجرہ دوڑے، تمہیں دوڑنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، طواف کیا، تم نے طواف کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہاں پر پتھر لگا ہے، قدم لگے ہیں، اسے تم نے سجدہ گاہ بنانا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ، میرے آقا نے کعبے کا طواف کیا، تم نے کرنا ہے۔ میرے نبی نے حجر اسود کو چوما، تم نے چومنا ہے۔ عبادت یہی ہے کہ جو اللہ والے کر گئے ان کی اتباع کرنا۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، دعا مانگو مولا میں سیدھا رستہ دکھا، مولا سیدھا رستہ دکھا۔ کون سے سیدھا رستہ؟ اللہ پاک فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن کے اوپر میرا انعام ہے، میرا انعام ہے۔ تو دین کس کیا ہے؟ اللہ والوں کی محبت اور اللہ والوں کی اتباع کا نام ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کچھ چیزوں سے مالک نے روکا، مردار کھانے سے بھی اللہ پاک نے روکا، خون حرام ہے اسے اللہ پاک نے حرام قرار دیا، خنزیر کا گوشت حرام قرار دیا، اور وہ جانور جو ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، بتوں کا نام لیا جائے، ان کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا کچھ لوگ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، کچھ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب جو اصال ثواب ہے یہ حرام ہے، جو کل خانی کا لنگر ہے یہ حرام ہے۔ نہیں بابا نہیں، اللہ پاک یہ فرماتا ہے کلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے وہ کھاؤ، با وقت ذبح جن کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے اسے کھاؤ۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ میں کہنا نہیں چاہتا لیکن مجبوری ہے، میں کہہ دیتا ہوں کہ کھانا کھاتے ہوئے میرے نبی نے فرمایا بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ بسم اللہ کیا ہے؟ پوری آیت بھی نہیں، آیت کا ایک حصہ ہے۔ حضور فرماتے جس کھانے پر بسم اللہ پڑھ لی جائے وہ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اگر شیطان ایک آیت کا ایک حصہ پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے تو کئی صورتیں پڑھ دی جائیں، کئی آیتیں پڑھ دی جائیں تو پھر شیطان کی برادری بھی بھاگ جاتی ہے، شیطان کی برادری بھی بھاگ جاتی ہے۔ اب ذرا سنیے، اللہ پاک نے فرمایا
کہ جن کے اوپر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے اس کا کھانا حرام ہے۔ پھر اس کے بعد قصاص کا حکم فرمایا، قتل کے بدلے قتل۔ اللہ پاک فرماتے فی القصاص حیات یا اولی الالباب، قصاص لینے میں یہ کیا ہے؟ تمہارے لیے زندگی ہے۔ یہ اس میں رد فرمایا مغرب کا۔ ہمارے ملک کے لوگ جو ہیں، حکمران جو ہیں، عجیب سے لوگ ہیں، انہوں نے مغرب کے کہنے پر قاتلوں کو، دہشت گردوں کو پھانسی دینے سے انکار کیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کو پھانسی دو، ان کو قتل کے بدلے قتل کرو۔ انہوں نے دہشت گردی کی، ان کو پھانسی دو، ان کو قتل کرو۔ اگر کرو گے تو تمہارے ملک میں امن آئے گا، تمہیں زندگی ملے گی، ورنہ یہ پھر ملک میں بد امنی بھی ہوگی، دہشت گردی بھی ہوگی۔ آگے ذرا چلیے، اللہ پاک نے فرمایا وصیت پہلے کرنا واجب تھا، اب یہ سنت ہے کہ مرنے والا مرتے وقت اپنے تہائی مال کی وصیت کر جائے کہ میرے یہ مال جو ہے یہ کسی غریب کو دے دیا جائے، مسجد میں دے دیا جائے، مدرسے کو دے دیا جائے، یا میرے فلاں دوست کو دے دیا جائے۔ اگر جائیداد ہو، جائیداد میں سے اپنے تہائی مال میں بندہ وصیت کر سکتا ہے، زیادہ میں نہیں کر سکتا۔ اعتکاف کا حکم بھی اس کے اندر ہے، اور قمری مہینوں کا حکم بھی اس کے اندر ہے۔ جہاد کا حکم بھی اللہ پاک نے فرمایا، جہاد کے اندر یہ بھی فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو جہاد کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ اب انہیں مردہ نہ کہنے کی ایک دلیل بھی ہے کہ یہ اللہ کے راستے پر شہید ہوئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جلوہ فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے صحابہ کیا تم نے کچھ دیکھا؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے تو نہیں دیکھا۔ میرے آقا فرماتے ابھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سر کے اوپر سے گزرے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ تو شہید ہو گئے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا شہید زندہ ہوتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ سبز پرندوں کے جھنڈ میں روپ میں میرے سر کے اوپر سے گزرے ہیں۔ اسی لیے صاحب تفسیر مظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شہید جو ہوتے ہیں یہ زندہ ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اجازت دیتا ہے یذهبون الی ما یشاءون وَيُنَصِّرُونَ أَوْلِيَاءَهُمْ وَيُدَمِّرُونَ أَعْدَاءَهُمْ، اللہ پاک انہیں اجازت دیتا ہے یہ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، اپنے دوستوں کی مدد بھی کرتے ہیں اور اپنے دشمنوں کی یہ مخالفت اور انہیں ہلاک بھی کرتے ہیں۔ تو یہ شہیدوں کو شہید زندہ ہوتے ہیں، انہیں مردہ نہیں کہنا۔ اگر شہید زندہ ہے تو جس شہید کو شہادت کا درجہ ملا میرے مصطفیٰ کے صدقے، تو میرے نبی کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ پھر اس کے بعد میرے نبی نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا۔ میرے رب نے قرآن مجید کے اندر ہجرت کا بھی ذکر ہے، اور شراب سے منع کیا گیا، جوے سے منع کیا گیا، مشرکین کے ساتھ نکاح سے منع کیا گیا، حالت حیض میں ایام مخصوصہ جو ہر مہینے عورت کو خون آتا ہے، اس کے دوران مرد کو بیوی کے پاس جانے سے منع فرمایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد ایلا، یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بیماری ہے۔ بندہ قسم اٹھا لیتا ہے بیوی سے کہ میں نہ انہوں رکھنا ہے نہ چھڑنا ہے، نہ گھر بساؤں گا نہ طلاق دوں گا۔ یہ قسم اٹھا لینا اسے ایلا کہتے ہیں۔ یہ اگر کوئی بندہ یہ قسم اٹھا لے تو امام شافعی کہتے ہیں کہ ایلا کی عدت پوری کرنے کے بعد اور یہ خود بخود عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، جبکہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ نہیں، اسے عدالت سے رجوع کرنا چاہیے۔ خاوند اگر طلاق بھی نہیں دیتا، گھر بھی نہیں بساتا، تو جج اس کے خاوند کو بلائے، اگر وہ نہیں آتا تو جج اس کے نکاح کو منسوخ کر کے عورت کو آگے شادی کی اجازت دے سکتا ہے۔ اسے ایلا کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کئی سال ہو گئے، عورت جوانی میں اس کی شادی ہوئی، بوڑھی ہو کر مر جاتی ہے، مگر اسے نہ بساتے ہیں نہ طلاق دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ اس کے بعد طلاق کا مسئلہ ہے، یا یہ مسئلہ بھی میں بیان کرتا چلوں
اکٹھی کئی طلاقیں دینے کے بعد آ جاتے ہیں مفتی صاحب جی بتاؤ میں غصے میں طلاق دے بیٹھا ہوں. یار یہ کبھی خوشی میں بھی طلاق ہوئی ہوتی ہے؟ بیوی خوبصورت لگ رہی ہو، پیاری لگ رہی ہو، اٹکیلیاں کر رہی ہو، ناز کر رہی ہو، نخرے دکھا رہی ہو، بندہ کہتا ہے کہ جا تو چنگی لگتی پہ تین طلاق دیتی. بھئی طلاق ہوتی غصے میں ہے، ہوتی غصے میں ہے. پھر طلاق دینے کے بعد اب یہ ہیلے ڈھونڈتے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں، جی میں دے بیٹھا ہوں کی کراں بھوگے تو ہوں. پھر ادھر سے جب یہ نہیں بنتی تو پھر بھاگتے ہیں وہابیوں کے پاس، ان سے فتوے لے کر ساری زندگی کا زنا کرتے ہیں، ساری زندگی زنا کرتے ہیں. 3 طلاقیں قرآن مقدس یہ کہتا ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح باحسان. اگر 2 طلاقیں دینے کے بعد تیسری طلاق بھی اس نے دے دی تو جب تک عورت جا کر آگے شادی نہ کرے، وہ اپنی مرضی سے اس کو حقوق زوجگی ادا کرنے کے بعد اپنی مرضی سے طلاق نہ دے، یہ پھر اپنے پہلے خاوند کے پاس نہیں آ سکتی. کیا ہے یہاں پر جاہل پیر بھی آ جاتے ہیں، جی کیا کرو تم کفارہ ادا کر دو، دیگ پکا دو، 60 بندوں کو کھانا کھلا دو، اتنے نا 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 نا. یہ جاہل پیر تیرے لیے جہنم کا سبب ہے، خود بھی جہنمی ہے، تیرے لیے سبب جہنم کا بن رہا ہے. شریعت کی پابندی کرو. یہ شریعت کسی پیر کی نہیں، شریعت کسی مولانا کی نہیں، یہ شریعت خدا اور اس کے رسول کا قانون ہے. اب اس کے بعد آگے ذرا چلیے، عدت کا حکم ہے. عدت یہ مسئلہ ذرا سنیے. ایک عدت طلاق والی کی، ایک عدت بیوہ کی، ایک عدت طلاق تو ہوتی ہے لیکن ابھی شادی نہیں، نکاح تو ہوا، رخصتی نہیں ہوئی. یہ 3 عدتیں ہیں. جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے، قرآن کہتا ہے تربص 4 و 10 کہ 4 مہینے 10 دن بیوہ عورت کی عدت ہے. طلاق جس کو ہوتی ہے، شادی شدہ جس کی رخصتی ہو گئی، ثلاثۃ قروء 3 مہینے اس کی عدت ہے. اور جس عورت کی رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی، اس کی طلاق ہو گئی تو اس کی عدت اب نہیں ہے، اس کی عدت نہیں ہے. اصل عدت کا جو حکم ہے، عدت کا حکم ہے یہ دیکھنا مقصود ہوتا ہے کہ یہ عورت حاملہ تو نہیں. جس نکاح کے بعد اگر رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو گئی، اس عورت کی عدت نہیں ہے اور اس کے لیے ایک ہی طلاق سے وہ عورت فارغ بھی ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں. پھر اس کے بعد اگلا مسئلہ جو بیان فرمایا، حق رداعت کا مسئلہ. رداعت ہر عورت اپنے بچے کو دودھ پلائے گی 2.5 سال کے اندر 2.5 سال کی عمر تک. جس بچے کو جو بھی عورت دودھ پلائے گی وہ عورت اس کی ماں ہو جائے گی، بچے کی ماں ہو جائے گی. اب اس عورت کا خاوند اس کا باپ ہو جائے گا، اس عورت کے بچے اس دودھ پینے والے بچے کے بھائی ہو جائیں گے. اور جن کے ساتھ اس عورت کی سکی بیٹی یا سکے بیٹے کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس دودھ پینے والے بچے کا بھی نکاح نہیں ہو سکتا. رداعت کے بعد مہر کا مسئلہ ہے. یہاں پر جب نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں نا جی، کہتے ہیں شرعی حق مہر. شرعی حق مہر کیا ہے بھائی؟ شرعی حق مہر کی کوئی کم از کم مقدار معین ہے، زیادہ کی کوئی معین نہیں. کم از کم 10 درہم اور زیادہ کی مقدار آپ 10 کروڑ لکھ دیں، آپ 10 ارب لکھ دیں، یہ شرعی حق مہر ہے. لیکن حق مہر اتنا لکھنا چاہیے کہ غریب کی بیٹی ایک غریب کے بیٹے کا بھی نکاح ہو سکے. ہم حق مہر جائز اس میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، یہ ہمیں خیال رکھنا ہے. معتدہ کے لیے پیغام نکاح ایک شرعی مسئلہ ہے. وہ یہ ہے کہ عدت کے دوران لوگ رابطے کر لیتے ہیں، آپس میں میل جول کر لیتے ہیں. شریعت یہ کہتی ہے کہ عدت کے دوران یہ پیغام نکاح نہ دیا جائے. یہ شرعی مسائل تھے. آخر میں ایک قصہ جو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے وہ ہے طالوت کا قصہ. طالوت کا قصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کے تک بنی اسرائیل نیکی کے رستے پر چلتے آئے، لیکن بعد میں ان میں گمراہی پھیل گئی.
تو نبیوں کی اولاد میں سے فقط ایک حاملہ عورت بچی، باقی سارے انتقال کر گئے۔ اس عورت سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام شموئیل تھا۔ شموئیل کو جس وقت پڑھایا گیا ایک نیک استاد کے پاس، تو نیک استاد جب رات کو سوتے تھے تو یہ بچہ جوان ہوا تو آواز آتی تھی، شموئیل میرے پاس آؤ۔ شموئیل اٹھ کر استاد کے پاس گئے پہلی دفعہ، انہوں نے کہا، وہ گھبرا گیا کہ شاید استاد بلا رہے۔ استاد سمجھ گئے کہ یہ بچہ نیک ہے، کوئی اور حکم ہے۔ ان کا بیٹا سو جاؤ۔ پھر آواز آئی، انہوں نے کہا بیٹا آپ جواب نہیں دینا، سو جاؤ۔ پھر واضح پیغام آیا کہ تم اللہ کے نبی ہو اور تم جاؤ قوم کو پیغام سناؤ۔ اس وقت شریعت کی خلاف ورزی کی وجہ سے قوم بنی اسرائیل کے اوپر ایک ظالم حکمران جالوت اس کے اوپر مسلط تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں جب قوم شریعت کی دشمن بن جائے اللہ ان کے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ اب پوری امت کے اوپر دیکھیں، کسی ایک ملک میں بھی انصاف والا حکمران نہیں ہے، کسی ایک ملک میں بھی ظالم، جابر، زانی، شرابی قسم کے لوگ مسلط ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ امت مصطفیٰ نے دین سے منہ موڑا، اللہ پاک نے ان کے اوپر ظالم قرآن مسلط کر دیا۔ اب نبی نے جہاد کا حکم دیا، اللہ پاک نے انہیں جہاد کا حکم دیا تو کہنے لگے جی مہربانی کریں ہمارے حکمران مقرر کر دیں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ کی وحی کے ذریعے طالوت کو ان کا حکمران مقرر کیا۔ طالوت کیا تھے؟ طالوت غریب آدمی تھے، تو کہنے لگے لو جی یہ غریب آدمی ہمارا حکمران کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے والی سوچ ہماری، جس طرح ہمارے پاکستان کی قوم کی سوچ ہے۔ اب اس حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ لو جی اللہ کا فیصلہ ہے تو پھر کوئی نشانی، اللہ پاک نشانی بھیجے۔ شموئیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ ایک تابوت آئے گا، تابوت سکینہ اسے کہا جاتا ہے۔ تابوت سکینہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اللہ پاک نے یہ صندوق اتارا تھا۔ اس صندوق میں 1,24,000 انبیاء کی تصویریں تھیں۔ 1,24,000 انبیاء کی تصویریں تھیں۔ اگر اس واقعے کو تفصیل سے پڑھنا ہے نا تو حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین کے اندر حضرت امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی دلچسپ سے روایت بیان کی ہیں، وہاں پڑھا جا سکتا ہے۔ بہرحال وہ تابوت سکینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک آیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے اندر اپنا عصا، اپنا جبہ، اپنا جوڑا، ہارون علیہ السلام کا سامان اس میں ہوتا تھا۔ اب جالوت نے حملہ کیا، وہ موسیٰ علیہ السلام تک یہ عالم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب جہاد کے لیے جاتے تھے نا تو اس تابوت سکینہ کو آگے آگے رکھتے تھے، اس تابوت کی برکت سے اللہ پاک فتح عطا فرما دیتا تھا۔ اب قوم جب جرموں میں پڑی، جالوت کو اٹھا کر لے گئے۔ جب جالوت اٹھا کر لے گئے تو انہوں نے جا کر گندگی کے ڈھیر پر اس صندوق کو ڈالا۔ اللہ پاک نے کار نازل فرمایا، ان کی کئی بستیاں اس صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اس صندوق کی وجہ سے ہماری بستیوں کی بستیاں برباد ہو رہی ہیں۔ انہوں نے وہ صندوق اٹھایا، بیل گاڑی پر رکھا اور بنی اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا۔ ادھر شموئیل علیہ السلام کہہ چکے تھے کہ اللہ کا صندوق آئے گا، اس میں وہ تمہارے لیے سکینہ ہے۔ تو وہ صندوق جب آیا تو انہوں نے طالوت کو اپنا امیر مان لیا۔ جب طالوت کو اپنا امیر مان لیا تو پھر جہاد کا حکم ہوا۔ اب 70,000 بندے کا لشکر جانے لگا۔ جب لشکر جانے لگا نا تو اللہ پاک آزماتا ہے۔ گرمیوں کا موسم تھا، جہاد تھا، انہوں نے کہا جی شموئیل علیہ السلام کو پانی دو۔ شموئیل علیہ السلام نے طالوت علیہ السلام کو بتایا نہر آ رہی ہے، لیکن حکم یہ ہوا کہ پانی کا فقط ایک چلو پانی پینا ہے۔ جو پیٹ بھر کر پانی پیے گا وہ بزدل ہو جائے گا، مبتلا ہو جائے گا، لہٰذا ایک چلو فقط پانی پینا ہے۔ لیکن قوم ضدی ہٹ دھرم تھی، سوائے 313 کے سب نے نہر کے اندر جب پہنچے نا تو پیٹ بھر کر پانی پی لیا۔ اب جب نہر کراس کی تو گرمی تھی، ہونٹ کالے ہو گئے، پیاس سخت لگنے لگی۔ سارے انہوں نے کہا کہ آپ جائیں اور آپ کا خدا لڑے، ہم نہیں جان لگے۔ 313 کو اللہ پاک نے قوت عطا فرمائی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ، ان تھوڑے سے لوگوں نے جا کر جالوت کو شکست دی۔
اب انہوں نے جب دیکھا نا جالوت بڑا قد کاٹ والا تھا اور بڑی طاقت والا، لشکر بھی زیادہ، ہم نہیں لڑتے، تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا، انہوں نے گلیل جسے کہتے ہیں گلیل بنا کر اس میں پتھر رکھا، پتھر رکھ کر جالوت کو مارا، جالوت کی پیشانی پر لگا اور وہ پتھر جو ہے وہ پیشانی سے گزرتا ہوا پیچھے کتی سے نکل گیا، جالوت مر گیا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے جالوت کو مارا۔ طالوت نے یہ کہا تھا کہ جو جالوت کو قتل کرے گا اسے میں اپنی آدھی بادشاہی بھی دوں گا اور بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا، آدھی بادشاہی بھی دی اور رشتہ بھی دیا۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام تخت کے اوپر آئے، لیکن جب طالوت انتقال کر گئے تو پھر پوری باتیں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی۔ یہ پورے کا پورا قصہ دوسرے سپارے کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں حق سچ سمجھنے اور دین کے اوپر قائم رہنے کی توفیق